جامی چانڈیو صاحب جو خود رائٹر ہیں اور اسکالر ہیں، میں ان کو دعوت دوں گی کہ وہ اپنی بات رکھیں. پاکستان میں سیکولر تصورات اور سیکولر سوچ کی سیاست کی ترویج کا گہوارہ یہ سندھ رہا. پاکستان میں ریاستی بیانیے کو جو جھوٹ پر مبنی ہے، جو تاریخیت کے انکار پر مبنی ہے، جو قوموں اور زبانوں کے وجود کے انکار پر مبنی ہے، اور جو خود قومی ریاست کے تصور پر کی نفی پر مبنی ہے، اس کا سندھ نے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل مقابلہ کیا ہے. ایم آر ڈی کی تحریک گو کہ تحریک پورے ملک بھر میں تھی، لیکن سندھ کے یہ جو آج آپ کو ڈاکٹر آکاش نے نظم سنائی، یہ آکاش کی نظم میں بتا رہا تھا نیئر صاحب کو، یہ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے زمانے میں لکھی گئی تھی. تو آج اس تسلسل میں جب پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کو آگ کی طرح پھیلایا گیا ہے، اور یہ کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر جو ایک کارپوریٹ کالونائزیشن کا پورا ایک ابھار پیدا کیا جا رہا ہے، تو اس وقت بھی سندھ ان تمام بنیادی عوامی، قومی اور ان جدوجہدوں میں اس کو ایک لیڈ حاصل ہے. تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا. اور جس طرح عمر نے آپ کو مثالیں دے کر بتایا کہ پچھلے 2-3 سالوں میں جتنے واقعات ہوئے ہیں، دہشت گردوں نے واقعات کیے ہیں، لیکن سندھ کے ترقی پسند شعور نے اس کی جس انداز سے مزاحمت کی ہے، تو پست و پیش اس میں فتح ہماری ہوئی ہے. میں اس تناظر میں صرف 3 باتیں آپ سے رکھوں گا. اب تک ایک بات ہوئی کہ یہ مذہبی انتہا پسندی یا دہشت گردی کا نیکسس اور اسٹریٹجک تعلق ریاست سے ہے، یہ درست بات ہے. اس میں اضافہ یہ ہے، جس کی بات مسرور شاہ نے بہت گہرائی سے کی، کہ یہ آدھی حقیقت ہے کہ اس مذہبی انتہا پسندی کو، دہشت گردی کو، اس نفسیات کو ریاست کے گٹھ جوڑ سے پھیلایا گیا ہے، لیکن اس کا ایک عالمی بین الاقوامی تناظر بھی ہے. جب تک ہم اس سنگین اور پیچیدہ مسئلے کے بنیادی محرکات کو نہیں سمجھیں گے، یہ اس کی کہاں کہاں جڑیں پھیلی ہوئی ہیں اس کو نہیں سمجھیں گے، تو اس کے اثرات کو اور اس کا سدباب بھی نہیں کر پائیں گے. اس لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو مذہبی دہشت گردی انتہا پسندی ہے، یہ آج کے گلوبل امپیریلزم کا ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے. اور یہ جو ہمیں ایک بڑا زمانہ غلط فہمی رہی کہ سندھ چونکہ صوفیوں کی دھرتی ہے تو شاید یہاں یہ آگ نہیں آئے گی، تو کابل تو ہم سے بڑھ کر پروگریسو شہر تھا 70 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں. بیروت جیسا روشن خیال اور ترقی پسند شہر کہاں تھا مسلم دنیا میں؟ اور مصر کی تاریخ لے لیں، آگ میں جلا. انڈونیشیا میں یہ آگ آ چکی ہے، دنیا کے بہت سے خطوں میں. اس لیے یہ ایک اس کا بین الاقوامی تناظر بھی ہے. اس پہ بات کر چکے ہیں مسرور شاہ، میں اس کی نہیں جاؤں گا تفصیل میں. لیکن جب تک اس کے اسٹریٹجک گلوبل پرسپیکٹو کو ہم نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم اس کی مقامی ایک جو ساخت ہے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. دوسری بات، اسلام ایک اور چیز ہے. یہ سماج کوئی آج سے تو مسلمان نہیں ہوا، یہ تو بڑے زمانے سے یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، جہاں پہ یہ فرقے بھی تھے، چیزیں تھیں. تو یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں تھا؟ تو دوسری میری گزارش یہ ہے کہ اسلام اور چیز ہے. ہم پیغمبروں کا احترام کرتے ہیں، مذاہب کا احترام کرتے ہیں، اور جو مسرور شاہ نے کہا جو مذاہب میں بلیو نہیں کرتے ان کا بھی یکساں احترام کرتے ہیں، ان کا یکساں احترام سماج سے اس کی توقع کرتے ہیں. لیکن یہ پولیٹیکل اسلام ہے، یہ ایک بنیادی طور پر سیاسی منصوبہ ہے جو مذہب کے نام پر ہے، مذہب کے کور کے اندر ہے. اور جب میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکل اسلام تو یہ کوئی آج کے زمانے میں کوئی مخفی بات نہیں ہے. اس میں بین الاقوامی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کابل میں تھا میں طالبان کے بعد، پروفیسر احرار کے گھر پہ تھے ہم، میں نے جہادی نصاب یو ایس ایڈ کے اسٹیمپ ہوئے دیکھے بکلیٹس.
یہ جہادی نصاب یونیورسٹی آف کولمبیا میں بنا, ڈپارٹمنٹ تھا پورا وہاں پہ. اس لیے یہ جو پولیٹیکل اسلام ہے یہ اسی گلوبل امپیریلزم کا ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ تھا اور ہے. اس میں کون کون فریق ہیں؟ اس میں وہ تمام ریاستیں جو جس کی بات ہوئی کہ کلائنٹ اسٹیٹس, خود مختار ریاستیں, عوامی ریاستیں اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں. لیکن وہ ریاستیں جو ریاستیں ہیں ہی نہیں, خود مختاری دور کی بات ہے, وہ بڑی آسانی سے اس کا شکار بھی ہوئی اور انہوں نے اپنا کردار فراہم کیا کہ ہمیں پیسے دیجئے اور ہم یہ کام کریں گے. اس لیے اس پولیٹیکل اسلام کے اسٹریٹجک منصوبے میں ریاست پاکستان, اور یہ درست کہا گیا کہ ایک نیکسس ہے تین چیزوں کا, ملٹری کا, ملا کا اور معیشت کا. جو پولیٹیکل اکانومی ہے اس کے پیچھے. بتائیے کہ آج کے زمانے میں اس قدر بڑے پیمانے پر یہ مدرسوں کا جو جال بچھایا گیا ہے, یہ فنڈ کہاں سے آتے ہیں, ذرائع کون سے ہیں؟ کوئی ہے اس ملک میں ریاست میں چیک کرنے والا؟ ایک دفعہ بی بی سی کا مجھے چیک آیا تو وہ چیک مجھے کیش کروانے میں 3 مہینے لگے. بی بی سی نے انٹرویو لیا تھا تفصیل, تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے تو 3 مہینے لگے اس بی بی سی کے چیک کو کیش کروانے کے لیے, یہ جو ہزاروں مدرسے کھلے ہوئے ہیں یہ وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ تو یہ ایک پورا نیکسس ہے جس میں یقیناً پاکستان کی ریاست اور بین الاقوامی قوتیں اور معیشت, اور جس طرح کہا گیا کہ ظاہر ہے کہ سماج کے اندر بھی گنجائش ہوتی ہے. یہ کہنا کہ سماج کے گنجائش, سماج کے اندر سماج کوئی ایک اکائی تھوڑی ہے, سماج ایک زندہ عمل ہے, سماج کے اندر پیچیدگیاں ہیں, اس کے بحرانات ہیں. تو ان سماج کے تضادات میں, ان کے تہوں میں یہ تمام مفادات اپنا اسپیس تلاش کر لیتے ہیں اور اپنی جڑیں پیدا کر لیتے ہیں. تو اس لیے اس سارے سوال کو اسلام کے تناظر میں نہیں, وہ الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ پولیٹیکل اسلام ہے. یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں, آج سے 40 سال پہلے کون سا مولوی تھا پاکستان میں سوائے چند کے؟ آج اتنا پدہ مولوی نکلتا ہے تو اس کے پیچھے 500 گاڑیاں ہوتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ, یہ نیٹ ورکنگ, یہ دست شفقت, یہ تحفظ, یہ سرپرستی کوئی حادثہ ہے, کوئی اتفاق ہوا ہے؟ یہ سمجھنا پڑے گا. آخری پہلو, ٹائم کم ہے, میں وے فارورڈ کے طور پر 4-5 نکات کی بات کروں گا. اور سب سے پہلی بات, شکست خوردگی کو شکست دیں. ڈیفیٹسٹ لہجے میں سوچیں گے, ڈیفیٹسٹ لہجے میں بات کریں گے تو آپ جنگ ہار چکے ہیں. لیکن تاریخی شعور, تاریخ کا ادراک, اپنے سیکولر عوام دوست انسانی آدرش اگر ہماری بنیادیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک خود اعتمادی جائز, وہ جرت, وہ فیض صاحب کے الفاظ میں ہمت کفر, وہ پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے یہ جو معذرت خانہ اور شکست خوردہ لہجہ اکثر اختیار کر لیتے ہیں ہم, نہیں, ہم مذاہب کا احترام کرتے ہیں, پیغمبروں کا احترام کرتے ہیں, لیکن مذہب کے نام پہ کسی بھی فسطائیت کو, دہشت گردی کو, انتہا پسندی کو نہ اپنی دھرتی پر اور نہ جہاں جہاں بس چلے گا اس کو رد کریں گے. تو سب سے پہلے یہ نفسیاتی جنگ بھی ہے. شکست خوردہ لہجے میں اور شکست خوردہ نفسیات سے سوچیں گے تو یہ جنگ جیتنے والی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, ڈسکورس. ڈسکورس کے میدان پہ آج بھی یہ قوتیں ہمارا مقابلہ نہیں کر پاتی. مثالیں دی آپ کو عمر نے, 7 میں بلاسٹ ہوا, لیکن یہ سندھ کے سماج کا سیکولر ڈسکورس تھا جس نے اس جرت کو وہ اسپیس دیا. ہم شکارپور گئے, جس دن ہم شکارپور میں گزر رہے تھے, ہم جا رہے تھے وہاں پہ, ہمیں اطلاع دی گئی اسی دوران کہ آپ پر اس سڑک سے گزرتے ہوئے مدرسہ آئے گا, آپ کے اوپر حملہ ہوگا. ہم نے کہا ہم اسی سڑک سے جائیں گے آگے. گھوٹکی میں ہم ساتھ تھے,
یہ امر ہم سب عرفانہ سب دوست ہم ساتھ گئے تھے, کیا سما تھا وہاں پہ خوف کا, لیکن یہ سندھ کا شعور تھا جس نے وہاں جا کر مقامی طور پہ لوگوں کو اعتماد دیا اور اس خوف کو ختم کیا. ڈاکٹر شاہ نواز کا قصہ یہ مثالی ہے. دکھ ہے کہ ایک شخص کو مار دیا گیا, لیکن کبھی کبھار حادثات سماج کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ یہ ہماری بیٹیاں بہنیں رہنمائی کر رہی تھی اور انہوں نے اس خوف کو توڑا کہ ایسا ہی ہونے والا. 50% سے زیادہ اس ملک میں ووٹ نہیں پڑا آج تک. تو اس لیے ایک متبادل بیانیہ جس کی بنیادیں ترقی پسند ہو, باشعور ہو, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی قوت ہے. سیاست کی بات کی گئی, درست بات ہے. جب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر مذہبی نہیں ایک سیاسی سوال ہے, ریاست پیچھے کھڑی ہے تب بھی سیاسی سوال ہے, بین الاقوامی سامراجی قوتیں پیچھے کھڑی ہیں تب بھی سیاسی سوال ہے, مقامی طور پر یہ قوتیں سماج کو یرغمال کرتی ہیں تب بھی یہ سیاسی سوال ہے. تو اس کا مطلب کہ ظاہر ہے کہ تمام جو اس کے پہلو ہیں اس کے ساتھ ساتھ بنیادی مقابلہ سیاسی میدان پر اور سیاسی انداز سے ہوگا. اس لیے ترقی پسند اور سیکولر سیاست کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور ظاہر ہے کہ وہی اس کا حل ہے. بس یہ صرف دو نکات کہ نئی نسل کی بات ہوئی اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے. یہ میں دیکھیں انسنگ ہیروز ہوتے ہیں, کچھ لوگ سامنے آتے ہیں. یہ جو امر جلیل کے خلاف مہم چلی لوگوں ہم سب نے چلائی, لیکن پیچھے کون کھڑا تھا؟ یہ سندھ کا نوجوان کھڑا تھا. ڈاکٹر عرفانہ ملا کے خلاف مہم چلی اور بہت سی مہمیں چلی ہیں ہر دن کوئی نہ کوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس دور کی نئی نسل کو سنبھالنا ہوگا, اس کے ساتھ چلنا ہوگا, اس کی رہنمائی لینی بھی پڑے گی اور اس کی رہنمائی کرنی بھی پڑے گی. اس لیے یہ جنگ پس و پیش اسی نسل نے لڑنی ہے اور اس نسل کے ساتھ جڑت ہماری یہ بہت ضروری ہے. میں بات ختم کی میں نے اس بات پر کہ دنیا میں لہریں آتی ہیں, فاشسٹ دنیا میں لہریں آتی ہیں. دنیا کی کوئی مثال نہیں ہے کہ انسانی تاریخ میں کوئی فاشسٹ لہر کا کوئی بقا ہو. اس کی وہ پائیدار نہیں ہوتی ہیں, وہ وقتی طور پہ آتی ہیں, سماج کو نقصان دیتی ہیں, ڈیمیج کرتی ہیں, اپنے وقت کو خطرے میں ڈالتی ہیں اور پھر گزر جاتی ہیں. اس لیے ہمیں اپنا تاریخی ادراک اور شعور بھی پختہ رکھنا چاہیے کہ 21ویں صدی بنیادی طور پر اس جہالت کی صدی نہیں ہے. 21ویں صدی ہر قسم کی جہالت کی لگتا ہے ایسا ہے کہ آخری صدی ہے. اس لیے ہمیں وہ اینجلس نے بڑی کمال بات کی تھی اپنی کتاب ڈائلٹس آف نیچر میں. اس نے کہا تھا کہ تضاد کے اندر اس طرف کی حقیقت کو بھی متحرک حالت میں دیکھو اور اپنی حالت کو بھی متحرک حالت میں دیکھو. تو جو ان کی بظاہر قوت نظر آتی ہے اس کو بھی تاریخی شعور کے تناظر میں متحرک حالت میں ہم دیکھیں کہ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. مستقبل دنیا میں روشن خیالی کا ہے, ترقی پسندی کا ہے, انسان دوستی کا ہے, ماحول دوستی کا ہے, وطن دوستی کا ہے. اس لیے یہ جو تمام قوتیں اس ملک میں پیدا کر دی گئی ہیں, اس صوبے میں پیدا کر دی گئی ہیں, ضرور فاشسٹ ہیں اور نقصان دہ ہیں, لیکن اس کو ہم تاریخی شعور کی بنیاد پر ایک وقتی لہر ہی سمجھتے ہیں. آئیے تاریخ ہم نہ بھی کھڑے ہوں اس کو آگے فنا کر دے گی, لیکن اس عبوری دور میں ہماری جرت, ہمارا شعور, ہماری مشترکہ مزاحمت اور اپنے وطن, اپنی سرزمین, اپنے لوگوں کی کے ساتھ جڑ کر اس کا مقابلہ مزاحمت, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس عبوری دور میں اس کا مقابلہ کرنے قابل ہیں. اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ قوتیں حتمی طور پر سماج کو یرغمال کر چکی ہیں. ان کا مقابلہ ممکن ہے, ہم نے کیا ہے ساری عمر اس سرزمین پر. یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی جو بحرانات ہوں گے لیکن اس کے لیے تدابیر چاہیے, متبادل بیانیہ چاہیے, نئی نسل کے ساتھ جڑت چاہیے, سیاست میں ترقی پسند روایت کو مضبوط کرنا چاہیے. اور میں اس پہ پورا بھروسہ رکھتا ہوں, اعتبار کرتا ہوں کہ آج 21ویں صدی کا جو یہ سماج ہے اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اس
اس دلدل سے نکلنے کے قابل ہے. آپ کا بہت شکریہ.